بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ایمان والے ہمارے یقین ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے سب ریکارڈ ہو رہا ہے، کوئی چھوٹی بڑی چیز ایسی نہیں ہے جو ریکارڈ میں نہ رہے۔ کتاب دیکھا تو اس میں یہ بات بھی لکھی تھی کہ مسجد سے کوئی تنکا اٹھا دے یہ بھی لکھا ہوا ملے گا، اور کسی نے کسی کے کپڑے کو ایسے چھوا ہے تو یہ بھی ہوگا کہ کس نیت سے چھوا تھا، وہاں سب کچھ لکھا جا رہا ہے۔ غصے میں دیکھنے کا مطلب ہی کہ کمی دیکھا، کسی نے کسی کو غصے میں دیکھا، چاہے جس نے بھی دیکھا ہو، جس کو دیکھا ہو، تو اس غصے کی وجہ سے دو بات سمجھ میں آتی ہے، اور بہت ساری باتیں ہیں، فی الحال دو بات۔ تو نے یہ کام غلط کیا، کیوں غصہ آیا؟ یا تو نے مرضی کے مطابق نہیں کیا، میں جو چاہ رہا تھا ویسا نہیں کیا، تو کیا ہوا؟ غصہ آیا۔ غصہ آیا تو ایسا ہے کہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں تو اس کو ڈانٹیں گے اور اس پہ غصہ کریں گے، اور اگر اس پہ نہیں کر سکتے تو یہ غصہ ہم نے پی لیا ایسا نہیں ہے۔ میں ڈر کی وجہ سے یا کسی اور بات کی وجہ سے غصہ ضبط تو کر لیا، اللہ کے لیے نہیں کیا۔ اللہ کے لیے کرنا ہوگا تو جہاں کر سکتے ہیں غصہ وہاں کیا تو ہوگا اللہ کے لیے، جہاں کر سکتے ہیں، اور جہاں بول سکتے ہیں وہاں غصہ ضبط کر لیا، جہاں نہیں بول سکتے وہاں غصہ ضبط کر لیا۔ تو پھر اگر اندر اندر غصہ باقی ہے، یہ 24 گھنٹے کی زندگی میں روز پیش آنے والی باتیں ہیں، اور ہم سب کی بہت ضرورت ہے، اور میں میرے لیے بیان کرتا ہوں اس لیے میرے لیے تو بہت ہی ضروری ہے، آپ سمجھیں، اپنے بارے میں آپ سمجھیں۔ غصہ نہیں کر سکے اور غصہ ضبط کر لیا، لیکن دل میں پھر لڑتے نہیں رہے، دل میں لڑتے نہیں رہے تو پھر کوئی نقصان نہیں ہوگا، اور دل میں لڑتے رہے تو یہ لڑنا تھوڑی دیر کا نہیں ہوگا۔ اب شیطان اپنا کام شروع کرے گا، کیا کرے گا؟ بار بار اس کا چہرہ، اس کی حرکتیں سامنے لائے گا، اور بار بار غصہ یاد دلائے گا، پھر وہ اندر کرے گا، تو چھوڑ دیا نہیں تو بتاتا ٹھیک ہے ایک دن میرا بھی ٹائم آئے گا، ایک دن میرا بھی ٹائم آئے گا، ساس بھی کبھی بہو تھی، میرا بھی کبھی ٹائم آئے گا۔ یہ شیطان دکھاتا ہے، اور اس سوچ کی وجہ سے سر سے پاؤں تک جو بلڈ پریشر بڑھتا ہے، حرکتیں بڑھتی ہیں، دھڑکنیں بڑھتی ہیں، دماغ میں ہلچل مچتی ہے، یہ سب اپنی باڈی کو نقصان پہنچانا ہے۔ کس کو؟ اپنی کو۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ غصہ کرتا ہے آدمی، نہیں کر پاتا تو کیا ہوتا ہے؟ اس وقت تو ہوا جو ہونا تھا، اس کے بعد شیطان لا کر بار بار اس کی تصویر دکھاتا ہے اور اس کی حرکتیں دکھاتا ہے، اور اس کی وجہ سے اپنے جسم میں جو کچھ کیفیت بنتی ہے وہ سب نقصان کی بنتی ہے۔ صرف اگر وقتی نقصان ہو جاتا تو ہو گیا تھوڑا بہت، لیکن یہ کیفیت دن میں کئی بار بنتی ہے۔ آپ دیکھیں ذرا، صبح کس پر غصہ آیا، پھر اس کے بعد کس پر غصہ آیا، پھر دوپہر کو کس پر غصہ آیا، پھر رات کو کس پہ غصہ آیا، آتا ہے؟ ارے آپ لوگ کو بھی آتا ہے؟ کتاب میں لکھا ہے جس کو غصہ نہ آئے وہ گدھا ہے، کہیں اور بات لکھی ہے کہ جو ہردم کرے وہ بہت بڑا گدھا ہے۔ تو اب تو آپ لوگ کو آتا ہوگا نا؟ ارے بولیے، اب بھی نہیں آتا؟ اتنا سننے کے بعد بھی نہیں آتا؟ اچھا آتا ہے نا، زور سے بولو، آتا ہے۔ جو کیفیت بول رہا ہوں بنتی ہے نہیں بنتی ہے؟ اب تم کتنا بھی MRI کرا لو، وہ تو مرائی ہو گئی ہے۔ کیا ہو گئی ہے؟ سب اچھی کیفیت کی مرائی ہو گئی ہے، MRI میں کچھ نکلنے والا نہیں ہے۔ جب MRI میں نہیں نکلے گا تو دو بات ہوگی، ڈاکٹر ہمارے اوپر ہر طرح کا کیا کہیں گے اس کو، ایکسپریمنٹ کرے گا۔ کیا کرے گا؟ کیونکہ اس کی سمجھ میں تو آ نہیں رہا کیا علاج کرے، اور گراہک کو بھیج دے گا تو پھر گراہک کو بھیج دے گا واپس، تو پھر کیا ہوگا؟ اس کا گھر کیسے چلے گا؟ تو پھر وہ ہمارے اوپر طرح طرح کے تجربے کرے گا،
اور چونکہ صحیح علاج نہیں ہوگا اور اس کا تجربہ ہوتا جائے گا، نہ ہوتا جائے، لیکن جس کا علاج شروع کیا ہے جب علاج صحیح نہیں ہوگا تو مرض بڑھتا گیا جیوں جیوں دوا کی، مرض بڑھتا گیا جیوں جیوں دوا کی۔ پہلے 1 گولی کھا رہا تھا، اب 3 کھایا، 3 کے بعد 7 ہوئی، اس کے بعد 17 ہوئی، 27 گولی ایک صاحب کھا رہے تھے۔ ایک صاحب نے بڑے حقارت سے کہا، ارے کیا یار آدمی ہو کیا 27 گولیاں کھاتے ہو؟ تو 30 کھانے لگے کچھ دن کے بعد۔ یہ نتیجہ ہے جس پر غصہ کیا تھا اس کا لوٹ کر یہ آیا ہے۔ ارے کچھ کام کی بات ہے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ایک تو نقصان کیا ہے باڈی کا ہوا، ڈاکٹر کے پاس گئے، MRI میں کچھ نہیں نکلا، چیک اپ سب کرا ڈالا، لاکھوں کی بل بن گئی، اس کی باڈی کو تو نقصان پہنچ رہا ہے۔ اب پیسے نہیں ہیں تو ٹینشن کریٹ ہو رہا ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ نیا ٹینشن ہو رہا ہے، کہاں سے لائیں گے، کیسے لائیں گے۔ بات ابا کی ہے کہ ایسے مرنے کو چھوڑ دیں تو کیا اپنے باپ کو نہیں بیچیں گے تو اپنے کو بیچ کے لائیں گے؟ ہم عقل سے کام لیں، عقل سے۔ شریعت نے ہر باپ کو سمجھا دیا ہے، باپ کو نہیں، ہر باپ مطلب ہر شعبے کی بات کو سمجھا دیا ہے کہ تمہیں کس وقت کیا کرنا چاہیے، پہلے شریعت میں تلاش کرو۔ یہ بیماریاں کیوں لگ رہی ہیں، ہم وجہ تلاش کریں تو بہت سی وجہ صرف ہمارے غصے کی وجہ سے ہے، بہت سی بیماریاں۔ سب سے پرسکون زندگی کس کی؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ سب سے زیادہ تکلیف کس کو پہنچی؟ بولو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ عجیب بات ہے، سب سے زیادہ تکلیف پہنچی اور سب سے زیادہ پرسکون زندگی گزری۔ یہ ہے فلسفہ شریعت کا۔ جو یہ چاہتا ہے میں چاہوں وہ ہو جائے، وہ زندگی بھر پریشان رہے گا۔ تو غصے میں آدمی چاہتا ہے جو میں کہہ رہا ہوں وہ تو کر، وہ نہیں ہو سکتا۔ جو اللہ کہہ رہا ہے تو وہ کرتا ہے کیا شکیل؟ جب تو اللہ کی اتنی نافرمانی کرتا ہے اور تیرا پڑوسی، تیرا گھر والا، تیرا رشتہ دار، تیرا ملازم، تیرا سیٹ، جو بھی ہو جج شعبے میں ہو، وہ تیری ایک بات نہیں مانتا تو آنکھیں نکال کے دیکھتا ہے، وہ جب دیکھنے لگتا ہے کہ مجھ کو دیکھ رہا تو ایسا پلٹ جاتا ہے۔ ہم نے شریعت کو چھوڑا، جس نے شریعت کو چھوڑا اس نے سب کچھ لوٹا دیا۔ شریعت 24 گھنٹے میں عمل کرنے کی چیز ہے اور شریعت پر عمل کرنے سے سکون ملتا ہے۔ یہ بات واضح ہو کہ سب سے زیادہ تکلیف کتنی؟ اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تکلیف کو، جب ہمیں کوئی تکلیف پہنچے تو ہم اس کے ساتھ موازنہ کریں، ان کو زیادہ پہنچی تھی یا مجھ کو زیادہ پہنچی۔ بعضے فوراً ہی ایمان لائے، بعضے کچھ سال کے بعد ایمان لائے، بعضے بہت سال کے بعد ایمان لائے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے بہت بڑا نقصان ہوا امت کا، صحابہ کا۔ تھوڑی دیر وقت نکالو پڑھنے کے لیے، یہ موبائل چھوڑو، یہ موبائل چھوڑو، اپنے اوقات کو اس میں ضائع مت کرو۔ ضرورت کے لیے پہلے سوچو کہ مجھے کتنی ضرورت ہے اس موبائل کی، اس کو استعمال کیے بغیر میرا کام چل سکتا ہے کیا؟ سوچو، سمجھ میں آئے گا۔ شکیل کو سمجھائے اللہ، آپ لوگ کو بھی سمجھائے۔ جب ہمارے پاس کوئی کام نہیں رہتا بظاہر تو ہمیں کسی دوست کی یاد دلاتا ہے۔ کوئی دوست ہے نہیں، آج تک مجھے نہیں ملا۔ ذرا فون کرو نا۔ کیوں فون کرو؟ فون نہیں کریں گے تو کچھ بگڑ جائے گا، کوئی نقصان ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہ خالی وقت کو شیطان مخلوق کے ساتھ جوڑنا چاہتا ہے، اور اسی وقت کا فائدہ اٹھا کر ہم خالق کے ساتھ جڑ جائیں، فائدہ اللہ کی قسم دکھائی دے گا۔ اس سے بات کرنے لگے، اس کو پکارنے لگے، اس سے دعا مانگنے لگے، ہاتھ اٹھانا شرط نہیں ہے۔ جب ایسی یاد آئے تو اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے موبائل کے بجائے، کیونکہ شیطان چاہ رہا ہے کہ اب یہ خالی وقت نہ رہے، اس کا بیکار جائے تو کسی نہ کسی کی یاد دلاتا ہے۔ ہم نے تو سب لٹا دیا، وقت لٹا دیا، زندگی برباد کر دیا، اور غصے میں اپنا جسم برباد کر دیا۔ طرح طرح کی بیماریاں لگ گئیں۔ خیر ہم پلٹ آئے، بیماری تو پھر ڈاکٹر کیا کر لے گا؟ پتہ چلا کہ اس کو تو پتہ ہی نہیں چل رہا کیا مرض ہے، لیکن ایڈمٹ ہو جاؤ فوراً۔ کیا کرو؟ ہم دیکھیں گے، تم کو ہر طرح سے چیک کریں گے، ہماری سمجھ میں نہیں آئے گا تو کچھ نہ کچھ تو ہم کہتے رہیں گے۔ اب کچھ نہیں ہوا
تو کچھ نہ کچھ کر کے کسی صورت سے ڈسچارج مل جائے تو اللہ کی مہربانی. اگر ڈسچارج مل گیا تو اللہ کی مہربانی. تو اب گھر آ جائیں گے. ڈسچارج ملے گا تو کہاں آئیں گے؟ اپنے گھر, دوسرے کے گھر, اپنے گھر, ہمدردوں میں, رشتہ داروں میں. تو پھر کوئی رشتہ دار ملنے آئے گا؟ بہت بیمار تھے, اسپتال میں تو جا نہیں پا رہے تھے, اب گھر پہ ملنے آئیں گے؟ آئیں گے نا. اب کیا ہوگا؟ رشتہ دار آئیں گے. اس میں بہت بڑا جو ہمدرد ہوگا, ذرا بڑا بھی ہوگا, ہمدرد بھی ہوگا, وہ کہے گا بھائی ڈاکٹر کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے نا, میری بات مان, تیرے کو کچھ کسی نے کرا دیا. کیا کہے گا وہ؟ تیرے کو ڈاکٹر کوئی بتایا ابھی تک؟ نہیں وہ تو ایسی بات بول رہے ہیں, ایسا ہے, ایسا ہوگا تو ایسا کر لیں گے. دیکھ اس کی کیا سمجھ میں آئے گا؟ ارے آج کے ڈاکٹر کو کچھ سمجھ میں آتا ہے کیا یار؟ کتنے پیار سے بات کر رہا ہے. ارے کسی کو دکھا اس کو کچھ ہو گیا ہے, اس کو کسی نے کچھ کر دیا ہے. کوئی عامل ہو تو برا نہ لگائے. میرے پاس ایسے بہت سے لوگ آ جاتے ہیں, تھوڑے تھوڑے وقفے سے آتے ہی رہتے ہیں مسلسل. بابا سنا آپ کی طبیعت خراب رہتی ہے. میں نے کہا جی رہتی تو ہے, لیکن میں بہت تندرست ہوں. ہاں آپ تو بیمار ہیں نا. میں نے کہا کس نے خبر کیا؟ آپ نے پہلے کہا نا طبیعت خراب رہتی ہے, تو تھوڑی سی خراب تو رہے گی. وہ تو دنیا میں جی رہے ہیں, کوئی جنت میں تھوڑا ہی ہے بھائی. دنیا میں ہے تو تھوڑی سی تو خراب رہے گی نا. اچھا سب کی خراب رہتی ہے نا؟ تھوڑی تھوڑی سب کی خراب رہتی ہے. تو اتنا سیریس کیوں لینے کا؟ میں بیمار ہوں, میں بیمار ہوں, میں بیمار ہوں. نہیں بیمار ہوگا تو بیمار ہو جائے گا. ایک بات یاد آ رہی ہے مگر بھول رہا ہوں, ادھوری سی شروع کروں تو شاید یاد آ جائے گی تو بتا دوں گا. ایک بڑی عمر کے ساتھ ایک جوان لڑکی نے شادی کیا تھا. اس میں کی آدھی بات سنا دیتا ہوں. تو اس نے کہا کہ ایک شرط پہ نکاح کروں گی کہ تم کبھی بوڑھوں کے ساتھ نہیں بیٹھو گے, ہمیشہ جوانوں کے ساتھ بیٹھو گے. تو اس نے کیا حرج کی بات ہے, کر لیتے ہیں. کر لیا. تو روز چھوٹی سی باؤنڈری وال تھی, یہ دروازہ بند کرتی تھی, اندر سے لاک کر دیتی, کھلتی نہیں تھی. تو اوپر سے چھلانگ لگا کے آ جایا کرتے. ایک دن انہوں نے بیل بجایا, کہا دروازہ کھول دے. کہا نہیں کھولوں گی, بوڑھے کے ساتھ بیٹھ کے آ رہے ہو. تم روز جوانوں کے ساتھ بیٹھتے تو چھلانگ لگا کر آتے تھے, آج بڈھے کے پاس بیٹھے ہو تو کہہ رہے ہو بڈھا ہو گیا, سمجھ میں آ گیا تم کو. اس لیے بیٹھنے بھی تلاش کرو. عقل مندوں کے ساتھ بیٹھو گے, گوگل والوں کے پاس بیٹھو گے تو اسی میں سرچ میں رہ جاؤ گے اور اپنے کو نہیں سرچ کر سکو گے کہ تم کہاں ہو. یہ ایسی چیز ڈالی گئی ہے, امت کی بربادی ہے اس کے اندر. نفع تھوڑا سا, نقصان بے شمار. نفع گنتی کر سکتے ہو, میں اس کو اس کام میں استعمال کرتا ہوں, فائدہ اٹھاتا ہوں. نقصان گنتی نہیں کر سکتے. اس غصے کی وجہ سے عقل بھی خراب ہو جاتی ہے تو بات سمجھ میں نہیں آتی کیا ہوتا ہے. لیکن عامل کہتے ہی سمجھ میں آ جائے گی. ارے یار تو کسی عامل کو دکھا لے. تو میرے پاس بھی آتے ہیں. ارے میں نے کہا بھائی میرے کو کیا ہوا ہے؟ کس نے کہہ دیا تم کو میں بیمار ہوں؟ میری تھوڑی سی طبیعت خراب ہے تو تھوڑی سی طبیعت خراب رہے گی نہیں, یا کیا حرج سی بات ہے؟ چلتا ہوں, پھرتا ہوں, کھاتا ہوں, پیتا ہوں, اور ضروریات زندگی جتنی ہے سب ہوتی رہتی ہے. کیا اس میں حرج کی بات؟ لیکن وہاں بیماری کا پتہ نہیں چلا. اور بیماری کا پتہ اس لیے نہیں چلا کہ یہ بیماری کی وجہ تک پہنچ نہیں پا رہے ہیں. یہ بیماری اس لیے تھی, اس کی کمی دیکھا, اس کی کمی دیکھا, اس کی کمی دیکھا, ہر ایک کی کمی دیکھ کر سب پر غصہ کیا. یہ بیماری کی وجہ یہ تھی. اپنی کمی دیکھ کر اپنے پر غصہ کرتے تو بیماری نہیں لگتی, اصلاح ہو جاتی. کیا ہوتی؟ اپنی اصلاح. لیکن مصیبت یہ ہے کہ ہمارے اندر کوئی کمی نہیں ہے. سب کے اندر کی کمی کا ایک پردہ آیا, اپنی کمی سے بے خبر ہو گیا. بالکل بے خبر ہیں ہم کہ ہمیں کیا تکلیف ہے, ہماری سوچ کتنی ہے. ہماری نماز فجر کی جماعت کے ساتھ ہوتی ہے. سب سے بڑا نقصان, اور نقصان پر پھر نقصان ہی ہوتا چلا جائے گا جس نے فجر مسجد میں آ کے جماعت کے ساتھ نہیں پڑھا. وہ چاہے کچھ بھی کر لے, صبح میں گھر سے نکلے گا فجر کی نماز چھوڑ کر جماعت کی, شیطان کا جھنڈا لے کے جائے گا. جب شیطان کا جھنڈا لے جائے گا تو ایک اکیلا شیطان بھی ہوگا تو اس کے قریب ہو جائے گا, اور اگر پورا گروپ ہوگا تو ایک دم گھیر لے گا, بولے ہمارا والا آیا ہے. اور صبح میں جس نے نماز پڑھا وہ اللہ کی طرف سے ایمان کا جھنڈا لے کے جاتا ہے. ایمان کا جھنڈا لے کے جاتا ہے تو جتنے کامل ایمان والے وہ بھی ادھر متوجہ ہو جاتے ہیں. اس لیے اللہ کے واسطے اپنے حال پہ رحم کر کے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھو. فجر کی سنتیں گھر پہ پڑھو. 3 انعام ملتا ہے, کسی بزرگ کے بیان میں سنا. گھریلو جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں, رات دن جھگڑے ہو رہے ہیں, دیکھ لو. میاں بیوی بہت قریب رہتے ہیں لیکن سب سے زیادہ دور رہتے ہیں دل سے.
بچہ ابا ابا کہتا ہے دل سے دور ہے، بچے کے دل سے باپ دور ہے، یہ سب اسی غصے اور حقارت کی نگاہ ڈالنے کی وجہ سے سب ہے۔ اور فجر کی نماز جس نے چھوڑ دیا اس کو شیطان شکار کر کے ہر ایسے موقع پر اسے لوٹنے کی کوشش کرے گا۔ اب جو عامل کے چکر میں پڑا وہ تو کبھی بچ ہی نہیں سکتا۔ ایک آدمی کی چھت پہ کوا بولتا تھا تو دیکھو آ گیا بیٹھا ہے، ارے کون آیا؟ بولے کبھی زینت آیا۔ میں نے کہا بھگا دو۔ کہنا یار کیسے بھگائیں گے؟ میرا ڈرتے ہو اس لیے نہیں بھاگتا۔ کوا ہے نا، پتھر اٹھا کے مارو، بھاگے گا نہیں بھاگے گا؟ بھاگے گا؟ ارے کوا ہے نا، بھاگ جائے گا۔ جنات انسان سے ڈرتے ہیں، جنات، اب ہم خود اتنے ڈرنے لگے، اور کوئی تو بیوی سے ڈرتا اتنا کہ بس پوچھو مت۔ ہاں کتنے ہیں، اور جتنی بات مشورے کی سب بیوی سے کر ڈالتے ہیں۔ وہی بولتا ہوں بیوقوف کو بیوقوف بنانا نہیں آتا تو ہمیں کسی نے بیوقوف بنا دیا ہے۔ جتنی کہا اتنی کام کی ہے، ارے جتنی کہا اتنی کام کی ہے۔ عمل کرو گے، فجر کی نماز جماعت ساتھ پڑھو گے۔ پیشاب کر کے چلا جاتا ہے شیطان کان میں، صبح میں اسپرے مار کے آتے رہو، ادھر اہل دل کو بدبو آتی ہے، اور بدبو کو شیطان پسند کرتا ہے، اس لیے شیطان کا جھنڈا ہاتھ میں جاتا ہے، شیطان قریب آتے ہیں، اور ایمان کا جھنڈا ساتھ ہوتا تو شیطان بھاگ جاتے ہیں۔ صبح میں ایمان کا جھنڈا ملتا ہے یہاں پر، جس کا جھنڈا اسی پارٹی کا آدمی، تو صبح میں ہم طے کر لیں کہ ہمیں کس پارٹی میں جانا ہے۔ اللہ ہمیں باعمل بنائے۔